پلے باندھ لو میرے عزیزو، اللہ اکبر، آج میری بات کو پلے باندھ لو، کل تمہارے کام آئے گی۔ اپنے گھروں میں آؤ، جلدی گھر آیا کرو، جلدی اپنے گھر کے کواڑ بند کیا کرو، 7 بجے دکانیں بند کر دو، مغرب کی نماز کے وقت دکانیں بند کر دو، عشاء کی نماز سے پہلے دکانیں بند کرو، اپنے بچوں میں گھر آ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خدا کے گھر کے اندر جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نحوست کی بیماری بھی جائے گی، اندرونی بیماری دے گی، جسم سے اندر نکل جائے گی۔ راتوں کو 12 بجے تک کھانا کھانا، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو، جہاں بیٹھ کے کھائے وہیں سو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے تشریف لائے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، او میرے امتیو، اللہ اکبر، او لوگو، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کون سی جنت؟ جس کا طول اور زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں کیا ہوگا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ کا خادم آپ کے پاس تھا۔ آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کی طرف دیکھا، پھر جہاں سوئے ہوئے تھے فرش پر آرام فرما رہے تھے، وہاں اتنی سی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنے خادم کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ فرمایا دیکھ لے، جتنا بڑا یہ لکڑی کا ٹکڑا، اللہ کی قسم جنت میں اتنی بھی لکڑی کوئی نہیں ہوگی۔ خادم حیران ہوا، کہنے لگا لگتا ہے ابھی خواب غفلت سے یعنی نیند سے بیدار ہوئے، لگتا ہے کچھ کہنا بھول گئے، بھلیکے میں آ گئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کس بات پر بھلیکے میں آ گیا؟ کیا چیز میں بھول گیا؟ اللہ اکبر۔ خادم آپ کا نوکر، آپ کا غلام مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے تو اللہ کے نبی سے سنا تھا جنت کے اندر کھجور کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر بیر کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر فلانے پھلوں کے درخت ہوں گے۔ جب درخت لکڑی نہیں ہوگی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جنت میں درخت سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا؟ آپ کا خادم پریشان ہوا، کہنے لگا جنت کے اندر سونے چاندی کا درخت ہوا، ہائے ہائے، پھر یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ لکڑی سے پھل نکال سکتا ہے وہ سونے کے درخت سے بھی پھل نکال کے دکھائے گا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ زمین آسمان کی چوڑائی سے برابر اللہ اس سے بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ یوں بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے روزہ رکھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے مسجد کے اندر اللہ اللہ کر کے کھونٹا گاڑنے والوں کو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تنگی میں خرچ کرنے والے، اللہ اکبر، فراخی میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جب آواز لگ جائے دینے والے، اور وہ کون ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کی باتوں پر غلطیوں پہ درگزر کرنے والے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ ٹائٹل دے رہا ہے، اللہ میڈل دے رہا ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ جو ایسا کام کرتا ہے اللہ جل شانہ اپنی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ کر لیتا ہے۔ یہ نشانی بتلائی ایمان والے کی، تنگی میں خوشی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو ایسا کرے گا، ہمارے ویسے نہیں، نقصان پانے والوں میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان لانے والوں کی نشانی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آج میرے اندر، میرے عزیزو، ہمارے اندر یہ دو بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ ایک میرے عزیزو خرچ کرتے کوئی نہیں، دوسری اللہ کی ناشکری پر زور دیا ہوا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور میرا بندہ جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا، موت سے پہلے پہلے کسی کام میں لگا دے، موت سے پہلے پہلے خرچ کر دے، ورنہ وہ وقت آئے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت تیرے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ فاصدق واکن من الصالحین، الہی 2 دل دے دے، پروردگار عالم 4 دل دے دے، الہ العالمین میں سارے کا سادہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب وقت اجل آ جائے گا، جب موت کا کوڑا برسنے لگے گا، جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر جیب میں جو تیرا پیسہ پڑا اسے بھی ہاتھ ڈالنے کی، اسے بھی ہاتھ میں پکڑ کر کسی کو اللہ کے نام پر دینے کی جب اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں دے گا۔ آج مالک کائنات نے آپ کو مجھے موقع عطا فرما دیا، یقین جانو یہ ایسا امتحان ہے جس کے پرچے کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا، جس کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا آؤٹ کر دیا۔ اے میرا بندہ، قبر کے یہ سوال ہے، حشر کے یہ سوال ہے، میدان معاشر کی پیشی میں تیرے سے یہ پوچھا جائے گا۔ دنیا کی زندگی اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، حسن و جمال آزمائش ہے، پکے کچے مکان آزمائش ہے، ساگ روٹی اللہ اکبر مرغن غذائے آزمائش ہے۔ اور بندے اتنا قدم رکھنا، اپنے آپ کو اتنا گھسانا، اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو اتنا پھنسانا کہ تجھے نکلتے ہوئے دشواری نہ ہو، اتنا نہ پھنسائیوں کہ تجھے نکالنا مشکل ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا تجھے نکلے گا نہیں، تجھے نکالا جائے گا، مار کے نکالا جائے گا، تڑپا کے نکالا جائے گا، پریشان کر کے نکالا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، مجھے رات کو کچھ سوچنے کا، جب سفر میں ہوتا ہوں ڈرائیور کے ساتھ جاگتا ہوں، مجھے کچھ رات کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دن میرے عزیزو مجھے پیشاب کی حاجت، میں باتھ روم میں جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یقین جانو ہر جگہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ میں نے کہا الہ العالمین، ایک تقریر کرتے کرتے مجھے 8-10 دن ہو گئے، اللہ کوئی اور میرے دل پہ اتار۔ یقین جانو اللہ جل شانہ نے علم کا دروازہ کھولا، اپنے نور کا دروازہ کھولا، پروردگار عالم نے اپنے خزانوں سے دروازہ کھولا کہ عبد الحنان میرے بندوں کو جا کے کہہ دینا اس پیسے سے اتنی یاری نہ لگانا۔ جب یہ اندر گھس گیا، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک یہ تمہارا جسم نہیں پھڑوائے گا تمہارے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔ اسے اپنی جیب میں رکھیو، اسے اپنے دل میں نہ لائیو، ورنہ 20 لاکھ روپیہ بائی پاس پہ لگیں گے کہ تیرے دل کو چیرا دیں گے تب باہر نکلیں گے۔ اسے تیرے گردوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے جسم کے نازک اعضاء میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، تیری تلی تیری جگر میں جا کے بیٹھے گا، تیرے مسالے میں جا کے بیٹھے گا۔ جب تک خون کی ندیاں تیرے جسم سے نہیں نکلیں گی، رب اکبر کی قسم یہ پیسہ تیرے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔ پکی ٹھکی بات ہے میرے عزیزو، آزما کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کھانے بند، پینا بند، غذائیت بند ہے، پرکن غذائیں بند، فروٹ بند ہے، کھا نہیں سکتے، انبار لگے پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ ہے، گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، لیکن اللہ اکبر دال روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کاش میرے رستے میں دیتا، پیسے کو پیسہ نہ سمجھتا، میری ذات پر قربان کرتا، مجھے میری کبریائی کی قسم گلاب کے پھولوں سے زیادہ دنیا کے اندر میں تجھے نرم رکھتا۔ بائیس جمادی الثانی میرے عزیزو، یہ دن آنے والا ہے، جب یہ دن آتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہر کوئی آپ میں اپنے گھر کے بارے میں جانتا ہے،
اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بچہ جو ہے بے روزگار ہے، باپ کی تنخواہ میرے عزیزو ایک معقول ہے، بجلی کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، گیس کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، بیوی کو 15-20 ہزار روپے راشن کا دے دیا، خود کرایہ لے کے جاتا ہے، پھر میرے عزیزو اپنے بچے سے نہیں پوچھتا یہ 75,000 کا موبائل تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا ہے۔ ٹائم تھوڑی ہمارے پاس، صبح جاتا ہوں مولوی صاحب میں کیا کروں، میں بچوں کو وقت، سوری میں بچوں کو وقت نہیں دے سکتا، صبح جاتا ہوں میں شام کو آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن میں کھپ گیا ہوں۔ کس بیوقوف نے کہا بچوں کے لیے کھپ؟ ان کے لیے کھپ رہا ہے، ان کے لیے کھپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس جوڑے میں تو مرے گا خدا پاک کی قسم ہے تیرے 4 بچوں میں سے کوئی بچہ تیرے اترے ہوئے جوڑے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہاں، ویپر سے پکڑ پکڑ کے دھکیل لیں گے، ویپر سے پکڑ پکڑ کے دھکیل لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیرے پاک بدن کے اوپر کوئی بچہ میرے عزیزو اپنے ہاتھ نہیں پھیرے گا، پانی نہیں گرائے گا، بلکہ میرے عزیزو نیفے اوپر کر کے، شلوار کے پیچے اوپر کر کے، اللہ اکبر، اس جسم پہ پانی ڈال لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس جسم کو، جس جسم پر، جس سینے پر تو رات کو لگ کے سویا کر کے کرتا تھا، آج پانی کے چھینٹے سے اس اللہ اکبر باپ کے جسم پہ پانی کا چھینٹا گرا، تیرے کپڑوں پہ لگا، اس کپڑے سے، اس قطرے سے کپڑا ناپاک ہو گیا، تو یہ بچہ تیری قبر پہ کہاں سے جائے گا؟ مولوی صاحب کو دے دو جی، مولوی صاحب ابو کے کپڑے لے جاؤ، مولوی صاحب لے جاؤ، تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، مولوی صاحب تیرے امی کے بھائی ہیں نا، ماموں جان، انہیں دے دو سارے کپڑے، ان کو دے دو، پہن کے ثواب پہنچاؤ جی، ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچاؤ پہن کے۔ آپ طرح طرح کے پیر جی رنگ برنگے جوڑے پسند کرے، مولوی صاحب کو سفید جوڑا دے دو، ابا گرمی میں مرے سردی کا موٹا جوڑا پہن لو مولوی صاحب کو کیا بات ہے، نمونیا ہوا مولوی صاحب کو، تو کم سے کم عقل کے اندھے ہوش میں تو باپ کی جداد سنبھال لی، بینک بیلنس سنبھال لیا، باپ کا تو نے چیک بک سنبھال لی، تو اتنا بے ہوش تھا تو کپڑے کی دکان پر ساری مارکیٹ میں تجھے مولوی صاحب کے لیے پتلا جوڑا ہی نہیں ملا۔ مولوی صاحب یہ اگلے جمعے پہن کے پڑھانا، بتاؤ اگلے جمعے پہن کے پڑھائے گا، اثر کے وقت انشاءاللہ خود قبر کے اندر چلا جائے گا موٹا جوڑا پہن کے۔ آپ پہنیے، بیٹا پہنے، باپ کے بچے ہوئے کپڑے خود پہن، نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ اماں کی میرے عزیزو الماری کے اندر جو چننی دوپٹہ چادر پڑی ہے، اسے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھ، تیری نماز ہو جائے گی، ماں کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن الحمدللہ یہ ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ٹھیکہ کنٹریکٹ ہر سال ہمیں ملتا ہے مردے بخشوانے کا۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو یاد کرتے ہو بھائی۔ اعلان سنا دوں، ایک سنا دو اعلان۔ آپ نے تو روزانہ سنا، ہم تو کبھی کبھی جس کا جنازہ پڑھنے کے سنا، آپ نے روزانہ سنا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، 4 بیٹے، نذیر ہے، شکیل ہے، اللہ اکبر، ثاقب ہے، اسلم ہے، جوید ہے، 4 بچے، 2 بچے قبرستان پہ کھڑے ہیں، ہوں کر کے رو رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، یہ 4 بچے کھڑے ہیں، کہتے ہیں حق اللہ اکبر، تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم اپنا باپ کا دین دینے کو تیار ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے نا، ہمارے بھائی سے کسی نے کچھ لینا ہم تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بھی قبرستان میں تھا، اللہ اکبر، جب اعلان ہوا قبر نے یوں کر کے جھٹکا کھایا، میں نے یوں جھانک کے دیکھا، قبر میں اتنا بڑا سوراخ ہوا، میں نے دیکھا میت نے اپنے چہرے میں سے ہی اپنے قبر سے چہرہ نکالا، مجھے کہنے لگے عبدالحنان اس نذیر کو کہہ دے، اس شفیق کو کہہ دے، اس اسلم کو کہہ دے، واجب ثاقب کو کہہ دے، اللہ اکبر، تو نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں، 2 فرشتے قبر میں جن کا نام منکر نکیر ہے، ایک ہاتھ کے اندر جس دوسرے ہاتھ میں سوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ اوے میرے بچوں، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ ابا جان تیرا حق کیا ہے؟ کہ برادری چلی جائے، قربہ چلا جائے، خاندان چلا جائے، رشتہ دار دفنا کے چلے جائے، میرے بچے میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر لینا، اتنا بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنانا، اتنا بیٹھ کے کالی کملی والے پر درود پڑھنا، اللہ اکبر، اتنا اللہ کا ذکر کرنا، رو رو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ تم قبر کے اوپر بیٹھ کے رو گے، قبر کے اندر سوٹا لینے والے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرا حق دے کے جاؤ پہلے مجھے، اوپر والوں کا بعد میں دینا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے میرا حق دو۔
حضرات ایک ضروری اعلان سنے، مرنے والے کے سال ثواب کے لیے کل 11 بجے قرآن خوانی کی جائے گی۔ پیر جی نے فون کر دیا عبدالحنان صاحب کو، صدیقی صاحب آ جاؤ 11 بجے۔ میں نے ان سے فیس کی بات کر لی ہے، فکر نہ کرنا، پہلا دھچکا۔ دوسری، صدیقی صاحب بتاؤ کھانا کیا کھاؤ گے؟ پتلا سالن بناؤں کہ دیسی بنواؤں؟ دوسرا دھچکا۔ ہاں حقیقت کر رہا ہوں، ہمارے جبڑے اللہ پھاڑے گا قیامت کے دن اگر ہم باز نہ آئے۔ توبہ کر لیں ہم بھی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، کر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا کروں؟ اللہ، ایسے اللہ کی قسم شامیانے کناتے شادیوں پہ نہیں لگتی جو مرنے والے کی قرآن خوانی پر۔ کون دے گا پیسہ؟ 50,000 کا ٹینٹ والوں کو بل، آپ دو گے میں دوں گا۔ اللہ اکبر، یتیموں کے گلے کو کاٹ کاٹ کے لیا جائے گا۔ کیا دے گا؟ ماما دے گا، چاچا دے گا۔ 50,000 ٹینٹ کا بل، 30,000 گوشت کا بل، اس طریقے سے پھر دسترخوان، پھر ملازموں کا بل، 1.5 لاکھ روپیہ۔ پہلے دن بیوہ کو انجیکشن لگا، 1.5 لاکھ اٹھے گی بستر سے۔ منرل واٹر چل رہے ہیں، منرل واٹر۔ اب تو میرے عزیزو قرآن خوانیوں کے اندر میت کے سالے ثواب کے لیے گرین ٹی چل رہی ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہے۔ پہلا گھونٹ جس کے اندر پستا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچ رہا ثواب۔ یہ پیر جی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور تم پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم قیامت۔ کھا لو بیٹھ کے۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں وہ نیچے کی کھرچل لے کے زردے کی ذرا، جب کھرچا پھیرے گا نا خدا قبر کے اندر، یہ ساری کچھ نہیں بھولے گا۔ توبہ کرو توبہ، جن کا حق ہے ان کو دو۔ کھڑک کھڑک کی آواز آئی، چمچے کھڑکے دیگوں کے ڈھکنے ڈھک۔ اتنی سی معصوم بچی اٹھی، ابھی اپنی وہ چنی سے یوں کر کے یوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو کیوں روئی؟ ابا کل سے نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ پردہ ہٹا کے دیکھا، آدھی پلیٹ میں زردہ، آدھی پلیٹ میں پلاؤ۔ یہ چھلانگ مار کے امی کی گود میں آئی اور آ کے کہنے لگی، امی پرسوں ابو کے ساتھ دوست کی شادی میں گئی تھی، ابو کے جو روٹی میرے دروازے پہ، میرے ابو کے دروازے پہ کھا رہے، روٹی وہاں کھا کے آئے تھے۔ اماں بتا کس کی شادی ہو رہی؟ اماں نے سفید چادر سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کیا اور کر کے کہنے لگی، یہ سارے کے سارے تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں۔ اچھا امی، ان سارے چاچوؤں سے، ان سارے ماموں سے پوچھ کے آؤں، میرا باپ مرا کل سے لے کر اب تک نہ میں نے نہ میری ماں نے روٹی کا لقمہ کھایا۔ یہ کیسے میرے باپ پر تعزیت کرنے آئے جو زردے پلاؤ کھا رہے ہیں؟ چھیلا والی والو، میں تمہاری بات نہ کروتا، کاش میرا جوان اٹھتا، میرے جوان کا جنازہ جاتا، اگلے دن میرے دروازے پہ زردے کی دیگیں آ جاتی، خدا کی قسم بتا میرے دل پہ کیا گزرتی۔ فلانے پکوان والے سے پکا، اس کے ذائقے اچھے ہوا کرتے ہیں، اور چولا میں ستیہ ناس نہ مار دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بھائی جو کل اپنے بھائی کی قبر پر منہا خلقناکم پڑھ کے مٹی ڈال رہا تھا، وہ کہہ رہے جو لمبے لمبے چول کری ہوئے انہوں نے ستیہ ناس نہ کر دیں۔ جاؤ، سردی کا موسم ہے، پرسوں بارش ہوئی ہے، ترسوں بارش ہوئی، اللہ اکبر، قبریں گیلی پڑی ہیں، کتنیوں کی قبروں کے اندر پانی گیا، کتنے نوجوان بیٹھے جو صبح قبرستان گئے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد عمر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج میرے عزیزہ تو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا، آج تو سردی میں رات میں نہیں گیا، کل سردی میں دن کے اجالے میں تیری میری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں ان ہاتھوں سے خرچ کر دو۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے ایسا کام کر جاؤ کہ فرشتہ بھی تمہیں بڑے آرام سے لے کے جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا. کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے جال کے پاس آئی. آخری وقت ہے، باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن گن کے لے رہے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں کچھ تھا. سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا بیٹی پہلے یہ بتا بغل میں کیا لائی ہے. اما نے یوں پٹا ہٹایا اور یوں کر کے چادر کھولی. باپ کے لیے کفن لے کے آئی. فرمایا بیٹی یہ نیا کفن ہے. جی. بیٹی کسی اور کو دے دے، تیرا باپ اس کا کیا کرے گا. بیٹی بھی بیٹی تھی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کے لیے اپنی چادر کا نیا کفن لے کے آئی. سنو سنو میرے عزیزو، خلیفہ بلا فصل صدیق کا نعرہ لگانے والوں، مصطفیٰ کا ہم صبر صدیق کا نعرہ لگانے والوں، یوم صدیق اکبر پہ ریلی نکالنے والوں، تعطیل کا اعلان کرنے والوں، الماریوں کے اندر 20-20 جوڑے تمہارے سردیوں کے، 20-20 جوڑے تمہارے گرمیوں کے، 10-10 جرسیاں تمہارے گھر کے اندر پڑی ہیں. پھر بھی اپنے باپ سے کہتے ہو ایسے باپ کا کیا فائدہ جس نے اس سال میں کپڑے نہیں لوائے. اور لوگوں صدیق کا نعرہ لگانے والوں، صدیق کی زندگی کو قبول کرو، صدیق کی غلامی کو قبول کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل سے چادر نکال کے کھول کے دکھائی کہ ابا تیرے لیے کفن میں خود لے کے آئی. پتہ ہے وہ لوگوں 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے بیٹی یہ کفن کسی غریبڑی کو دے دینا تاکہ وہ سر اپنا چھپا کے خدا کے آگے قرآن پڑھے گی، نماز کا سجدہ کرے گی. یہ کفن مدینے میں کسی یتیم کو دے دینا، اس کپڑے سے اس کا جوڑا بن جائے گا. کیونکہ اللہ جل شانہ قبروں کے اندر کفن نہیں دیکھتا، اعمالوں کو دیکھا کرتا ہے. میری بچی یہ کفن دے کے کفن یہ کپڑا کسی یتیم کو دینا، اس کا ننگ پڑا چھپ جائے گا، کلیجہ اس کا ٹھہرے گا، اللہ تیرے باپ سے راضی ہو جائے گا. حلوہ پکا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں مشہور واقعہ ہے. 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اللہ اکبر. خیبر کے میدان میں، اللہ اکبر، خیبر کی وادی میں آخری وقت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی زمین کا ٹکڑا ان کی ملکیت تھی وہ بیچ دی. اس کے پیسے بچے. اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا کہ میری بیٹی عائشہ گواہ ہو جا، 2.5 سال میں صدیق نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی میں نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی تنخواہ کے بیت المال میں جمع کرا دیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جاؤں. روٹی کھا رہا ہے میرے عزیزو صدیق اکبر، جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. بیوی دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اندر اتر نہیں رہی، آپ کا حلق قبول نہیں کر رہا. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ بھر آئی، آنکھ میں آنسو آیا. گھر والی کہنے لگی ام رومان ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے کیوں رویا؟ کہ بڑے دن ہو گئے، بڑے مہینے گزر گئے، میں نے میٹھا نہیں کھایا، کھانے کو دل کر رہا ہے. خدا تیرا بھلا کرے، تیری تنخواہ تو سالن پکانے کی اجازت نہیں دیتی، میٹھا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے. 3-4 مہینے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر کھجوروں اور میرے عزیزوں ستو جو کا حریرہ بنایا، گڑ کا میٹھا یا جو بھی ڈالا. سیدنا صدیق اکبر روٹی کھانے بیٹھے، اللہ اکبر، وہ حلوے کی پلیٹ آگے آ گئی، دیکھ کے رونے لگے. فرمایا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران تنخواہ سالن بنانے کی اجازت نہیں دیتی، بتا میرے گھر کے اندر حلوہ کہاں سے آیا؟ اللہ. کہنے لگی تیری تنخواہ میں سے آنا جمع جوڑی کر 4 آنے جمع کر کے، اللہ اکبر، کتنے مہینے کے بعد یہ پیسے جمع ہوئے، میں نے کھجوریں ستو مگا کے حلوہ بنایا. اللہ اکبر. بیوی رو کے کہہ رہی انگلی سے 4 تو لے، ایک آدھا چمچہ تو لگا لے. روٹی چھوڑ دی، دسترخوان چھوڑ دیا، حلوے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے کہہ دیا یہ حلوہ بیت المال میں جمع کر لے، مدینے کے غریبوں یتیموں کو کھلا دے. آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیو. صدیق کا اتنی تنخواہ کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. اور یہ صدیق اللہ خدیجہ پہ تھوڑا
مولانا مکی جو حرم پاک میں درس دیتے ہیں، بھائی بہت نے سنا ہوگا مکی صاحب کا، سنا ہے مکی صاحب کا جو گئے ہیں؟ میں 2-3 مہینے پہلے ٹھل حمزہ ان کے مدرسے میں گیا، مولانا کا ڈائریکٹ فون پہ رابطہ ہوا اور فرمایا عبد الحنان بیان شروع کرنے سے پہلے میرے لیے دعا کروا، میں بیمار ہوں۔ میں نے میرے عزیزوں موبائل کے اوپر دعا کروائی، اللہ اکبر۔ پھر بیان ہوا، واقع شیخ الحدیث نے مجھے واقعہ سنایا، فرمانے لگے مولانا میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، آپ کے پاس بھیجوں گا، واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ حضرت اقدس پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب کے آگے میں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا ابا جی یہ واقعہ میں نے وہاں سے سنا، ایسے ایسے واقعہ ہے۔ اللہ اکبر فرمانے لگے میرے پاس اس کی تصدیق کوئی نہیں۔ آپ کے خادم بھائی جعفر قدموں میں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت جی کئی مرتبہ آپ نے بیان کے اندر یہ واقعہ سنایا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے اس کا حوالہ دیا، کیا واقعہ؟ اللہ اکبر میرے جو ہے ایک حلوے کی پلیٹ پہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگ جائے، اللہ نے پھر کس صداقت کے ڈنکے کو قیامت کی صبح تک پہنچانا ہے۔ رحمت والا نبی ایک قافلے میں غزوے میں جا رہے، ایک بڑھیا حضور کے آگے آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، ایک جوان بیٹا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اتفاقاً اللہ کی کرنی وقت امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب مدینے قافلہ لوٹ کے آیا، وہ عورت اپنے بچے کا استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر مدینے سے باہر آئی، رحمت والے نبی کو دیکھا، سب سے پہلے آگے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر یوں کہتے نیا نیا کلمہ پڑا تھا، نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، اگر یوں کہتے تیرا بچہ فوت ہو گیا تو اللہ اکبر برادری تانا دیتی، کس کس کو کیا جواب دیتی، کیا کیا منہ دکھاتی۔ نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی، آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سر جھکایا۔ وہ پھر کہنے لگی میرا بچے کا کیا بنا، میرا بچہ کہاں ہے، روتے کیوں ہو؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صدیق اکبر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا صدیق سے جا کے پوچھ لو۔ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے پاس آئی ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی، کہنے لگے صدیق میرا ایک ہی ایک ہے، بتاتا کیوں نہیں کہاں چلا گیا؟ اگر مر گیا تو میں اپنی قوم کو مکے کے مدینے کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ کو کیا جواب دوں گی؟ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے بھی آنسو نکل پڑے، بے خیالی میں یوں کر کے میرا ہاتھ پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں نے مڑ کے دیکھا، ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رو رہی تھی۔ اللہ اکبر، صدیق کہنے لگے میں حیران ہو گیا، میرے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، میرے کہا کملی والے یہ کیا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا صدیق اللہ نے تیری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا۔